لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میری ساری بہنوں کو السلام علیکم۔ آج ہم حدیث نمبر 994 پڑھیں گے انشاءاللہ۔ حضرت انس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک دجال مکہ اور مدینہ کے علاوہ ساری زمین پر گھومے گا۔ جب مدینہ کی طرف آنا چاہے گا تو اسے ہر راستے پر فرشتوں کی صفیں نظر آئیں گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مدینہ کی گلیوں پر فرشتوں کا پیرا رکھا ہوگا۔ وہ سب خطل جرف کے مقام پر پڑاؤ ڈالے گا، پھر مدینہ زور زور سے 3 دفعہ ہلے گا اور ہر منافق مرد اور عورت اس کے پاس چلا جائے گا۔ اصل بات یہ ہے کہ دجال کا جو فتنہ ہے یہ تاریخ کا سب سے بڑا فتنہ ہے۔ ہر نبی نے اس سے اپنی قوم کو ڈرایا، حضرت نوح نے بھی اس سے اپنی قوم کو ڈرایا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک آنے والے تمام انبیاء نے اس سے اپنی قوموں کو ڈرایا۔ دجال کا فتنہ جو ہے یہ اصل میں عقیدے کا فتنہ ہوگا۔ دجال خدائی کا دعویٰ کرے گا، دجال کے پاس بہت زیادہ وسائل ہوں گے، اس کے پاس رزق اور اسی طرح دوسرے بہت سے وسائل ہوں گے، اس کے پاس آگ بھی ہوگی، پانی بھی ہوگا۔ یہ لوگوں کو ان کے عقیدے سے دور کرنے کی کوشش کرے گا۔ جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بھی کہا، یہ خود خدائی کا دعویٰ کرے گا، یہ ساری دنیا کے گرد چکر لگائے گا، لیکن مدینہ اور مکہ ان کے اندر داخل نہ ہو سکے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مدینہ کی ہر گلی پر فرشتوں کا پیرا رکھا ہے۔ یہ مدینہ کے جب قریب آئے گا تو سب خط الجرف کے مقام پر پڑاؤ ڈالے گا، مدینہ میں زلزلہ آئے گا، زمین 3 دفعہ زور زور سے ہلے گی اور مدینہ میں صرف ایمان والے لوگ باقی رہ جائیں گے۔ ہر کمزور ایمان والا یا منافق مدینہ سے نکل کے دجال کے پاس چلا جائے گا۔ اب دجال جس وقت آئے گا تو جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ تاریخ کا سب سے بڑا فتنہ ہوگا۔ اس سے پہلے بہت سی جنگیں ہو چکی ہوں گی اور امام مہدی اس وقت مسلمانوں کے لیڈر ہوں گے۔ حضرت عیسیٰ آسمان سے اتریں گے، دمشق میں ایک مسجد ہے، وہاں فجر کی نماز کے وقت یہ تشریف لائیں گے، اور پھر یہ مسلمانوں کی قیادت امام مہدی کے ساتھ مل کر سنبھال لیں گے۔ دجال جو ہے اس کو امام مہدی لد کے مقام پر قتل کریں گے۔ یہ لد جو ہے یہ اسرائیل کا ہوائی اڈہ ہے۔ تو حضرت عیسیٰ دجال کو لد کے مقام پر قتل کریں گے، اور پھر اس کے بعد پھر حضرت عیسیٰ کی حکومت قائم ہوگی۔ حضرت عیسیٰ اس دنیا میں 40 سال تک رہیں گے، شادی کریں گے، اب ان کی اولاد بھی ہوگی، 40 سال تک حکمران ہوں گے اور عادل حکمران ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ زمین
پر اپنی بڑی برکتیں کرے گا، اور پھر یہ 40 سال کے بعد ان کی طبعی وفات ہو جائے گی۔ اب اس فتنے کا مقابلہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ ہر نبی نے اپنی امت کو اس فتنے سے ڈرایا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس فتنے کے بارے میں اپنی امت کو خبردار کیا۔ اب اس امت کے اس فتنے سے مقابلے کے لیے ہتھیار روحانی ہوں گے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص سورہ کہف پڑھتا ہے تو وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا، کیونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ عقیدے کا فتنہ ہوگا۔ دجال خود خدائی کا دعویٰ کرے گا، تو سورہ کہف میں بھی ان نوجوانوں کا ذکر ہے جو کہ صحیح دین پر قائم تھے اور معاشرے کے ظلم و ستم کی وجہ سے انہوں نے جا کے تو جنگلوں میں اور ایک غار میں پناہ لے لی تھی۔ تو سورہ کہف کو اس نیت سے پڑھیے، اور اگر پوری سورہ کہف نہیں پڑھ سکتے تو کم از کم سورہ کہف کی پہلی 10 آیات ضرور پڑھیے اس فتنے کے مقابلے کے لیے۔ باقی جو شخص جمعے والے دن سورہ کہف پڑھتا ہے اس کے لیے اللہ تعالیٰ اگلے جمعے تک کے لیے ایک نور پیدا کر دیتے ہیں، جس کی روشنی میں وہ اپنی زندگی گزارتا ہے۔ پہلی 10 آیات سورہ کہف کی پہلی 10 آیات تو ضرور ہی اس فتنے کے مقابلے کے لیے حفظ کر لیں اور ان کو پڑھتے رہا کریں۔ حدیث نمبر 995 ابو سعید زورقی سے روایت ہے کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عزل کی اجازت مانگی اور آپ سے کہا، میری بیوی بچے کو دودھ پلا رہی ہے اور میں ناپسند کرتا ہوں کہ وہ حاملہ ہو جائے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رحم میں جس چیز کے پیدا ہونے کا تقدیر میں فیصلہ ہو چکا ہے وہ ہو کر رہے گا۔ تو بات کو سمجھ لیجئے، ایک صحابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ، میرا بچہ چھوٹا ہے اور میری بیوی اسے دودھ پلا رہی ہے، اور اگر میں اس سے تعلقات قائم کروں تو امکان ہے کہ وہ دوبارہ حاملہ ہو جائے، تو یا رسول اللہ کیا آپ مجھے عزل کی اجازت دیتے ہیں؟ کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ میرا بچہ چھوٹا ہے تو وہ اپنی ماں کا دودھ پیتا رہے تاکہ صحت مند رہے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا کہ جو رحم میں پیدا ہونے کا فیصلہ ہو چکا ہے، اللہ نے اپنی تقدیر کے ساتھ جو فیصلہ کر دیا ہے وہ ہو کر رہے گا۔ تو میں سب سے پہلے آپ کو یہ بتاؤں کہ عزل کیا ہوتا ہے۔ عزل سے مراد یہ ہے کہ تعلقات کے وقت مرد اپنا جو ڈسچارج ہے وہ باہر کر دے، تاکہ نہ ہی اس کا ڈسچارج عورت کے رحم میں جائے اور نہ ہی بچہ ہونے کا امکان ہو۔ یہ سمجھ لیجئے کہ فیملی پلاننگ کا بڑا سادہ سا طریقہ تھا جو کہ عرب لوگ کر لیا کرتے تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے اس کی اجازت مانگی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کیا جواب دیا کہ اصل بات ہے کہ جو تقدیر میں ہو چکا ہے، جو تقدیر میں لکھا جا چکا ہے وہ ہو کر رہے گا۔ تو اب اگلا سوال یہ ہے کہ ہم کیا فیملی پلاننگ کر سکتے ہیں؟ تو اس سلسلے میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ مفلسی کے ڈر سے اگر کوئی فیملی پلاننگ کرنا چاہتا ہے تو یہ چیز تو حرام ہے، کیونکہ قرآن مجید میں واضح طور پر ہے کہ اپنے بچوں کو مفلسی کے ڈر سے قتل نہ کیا کرو، اپنے بچوں کو مفلسی کے ڈر سے قتل نہ کیا کرو۔ عربوں میں یہ بڑا عام رواج تھا کہ جب عورت کے ہاں بچہ پیدا ہونے لگتا تو اس کے آگے ایک گڑھا کھود دیتے، اگر تو بیٹا ہوتا تو اسے رہنے دیتے، اور اگر بیٹی ہوتی تو وہیں گڑھے میں دبا دیتے۔ اس کا ذکر قرآن مجید میں بھی آتا ہے
وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ کہ جب زندہ گاڑی ہوئی سے پوچھا جائے گا بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ تجھے کس گناہ کی وجہ سے تجھے قتل کیا گیا تھا. تو اصل بات یہ ہے کہ اپنے بچوں کو اس ڈر سے ختم کر دینا کہ وہ ہمارے ساتھ کھائیں گے، ہمارے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں کہ ہم انہیں کھلا سکیں. عرب لوگ تو اس غیرت کے ساتھ بیٹیوں کو زندہ دفن کرتے تھے کہ ہمیں ان کے شوہروں کے سامنے اپنا سر جھکانا پڑے گا، ہمیں اپنے دامادوں کی بات ماننی پڑے گی. وہ اس غیرت کے ساتھ بچوں کو قتل کرتے تھے. لیکن آج کے دور میں انسان اپنے بچوں کو جو قتل کرتا ہے اس کی وجوہات بہت فرق ہیں. آج ہمیں اسٹیٹس جو ہے وہ ہمارا خدا بن چکا ہے، اور لوگوں کا کہنا یہ ہوتا ہے کہ 2 بچے خوشحال کرانا، اور لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ ہمارے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں کہ ہم 2 سے زیادہ بچوں کی تربیت کر سکیں، ان کی پرورش کر سکیں. تو اس نیت کے ساتھ اگر کوئی شخص فیملی پلاننگ کرتا ہے تو میں آپ کو بتاؤں یہ قطعاً حرام. اصل بات ہے کہ انسان یہ سوچ لیتا ہے کہ شاید رازق میں ہوں. کیا خیال ہے ان بچوں کے تو تم رازق بن گئے، تو تمہارا رازق کون تھا؟ جس نے تمہیں رزق دیا وہ ان بچوں کو بھی رزق دے گا. تو اس نیت سے فیملی کو پلان کرنا کہ جی میں ان کو کھلا نہیں سکتا، یہ بہت بڑی کمینگی بھی ہے، بہت بڑی بزدلی بھی ہے کہ انسان اپنے بچوں کی خاطر تھوڑی سی محنت نہیں کر سکتا، اپنی تھوڑی سی محنت زیادہ کرے، رزق کے لیے کوشش زیادہ کر لے. اور اگر یہ اس کی بخیلی ہے یا اس کے حریص ہونے کی وجہ سے ہے تو پھر ایسا شخص جو ہے وہ بہت کمینہ ہے کہ وہ اپنے بچوں کو بھی اپنے رزق میں شامل نہیں کر سکتا. اللہ تعالیٰ تو مسلمان سے یہ امید رکھتے ہیں کہ مسلمان اپنے مال میں غریبوں کا بھی حق رکھے گا. تو جو شخص اپنے بچوں کو بھی اپنے ساتھ کھلا نہیں سکتا، اپنے بچوں کو بھی شیئر نہیں ان کے ساتھ کر سکتا، تو ایسا شخص اسلامی معاشرے میں کا ایک مفید رکن تو نہیں بن سکتا. تو ایک بات تو میں نے آپ کو بتایا بڑی واضح ہے کہ اگر تو مفلسی کے ڈر سے قتل کرنا ہے تو یہ چیز تو حرام ہے. باقی کچھ اور مواقع ایسے ہیں جہاں پہ فیملی پلاننگ کی جا سکتی ہے. مثلاً بعض اوقات بچوں کا وقفہ زیادہ ہی تھوڑا ہوتا ہے، جس کے ساتھ بچے کمزور ہوتے ہیں، ان کی صحت ٹھیک نہیں رہتی، اور بعض اوقات اسی وجہ سے اموات بھی ہو جاتی ہیں. تو اس نیت سے کہ بچوں کا ذرا وقفہ اچھا ہو جائے، بچے ماں کا دودھ پی لیں اور صحت مند رہیں، اس نیت سے آپ فیملی پلان کر سکتے ہو. اس کے علاوہ ایک اور وجہ کہ بعض اوقات عورت کی صحت اس قابل نہیں ہوتی کہ وہ اس کے ہاں جلدی بچے ہوں، تو عورت کے صحت کے حساب سے بھی فیملی پلان کی جا سکتی ہے. اس کے علاوہ بعض اوقات عورت کو کوئی ایسی بیماری ہوتی ہے کہ ڈاکٹرز کہہ دیتے ہیں کہ اگر اس کا بچہ ہوا تو اس کے لیے نقصان دہ ہوگا. مثلاً شوگر میں جب بچہ ماں کے رحم میں ہوتا ہے تو بچہ جو ہے وہ اس کو بڑے سخت جسمانی نقصان پہنچتا ہے، تو اس کے اندر کچھ خرابیاں پیدا ہو جاتی ہیں. یا بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ عورت بچے کو ڈلیور نہیں کر سکتی، سیزیرین کرنا پڑتا ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ 3 سیزیرین اگر ہو جائیں تو بہت دفعہ ڈاکٹر کہہ دیتے ہیں کہ اب 4تھا سیزیرین نہیں ہو سکتا. ویسے تو آج کل 5 سیزیرین تک بھی ہو جاتے ہیں، لیکن کچھ خواتین کو ڈاکٹرز خود کہہ دیتے ہیں. تو ایسی صورتوں میں فیملی پلاننگ کی جا سکتی ہے، لیکن صرف اس خاطر کہ جی میرے سے بچے پالے نہیں جاتے، اور عورتیں کہیں کہ جی میرے سے پریگننسی کی اور بچوں کی پرورش کی ذمہ داریاں نہیں اٹھائی جاتی، اور مرد یہ سوچیں کہ میرے سے اتنا کمایا نہیں جاتا، یہ چیز پھر جائز نہیں ہے. حدیث نمبر 996 قیس بن سکن اسدی سے روایت ہے کہ عبداللہ بن مسعود اپنی بیوی کے پاس گئے اور دیکھا کہ ان کی بیوی نے خسرے کی بیماری کی وجہ سے تعویذ گلے میں لٹکا رکھا تھا. انہوں نے اسے بڑی سختی کے ساتھ کاٹ دیا
اور کہا کہ عبداللہ کی اولاد شرک سے بری ہے۔ اور پھر حضرت عبداللہ بن مسعود نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا بے شک جھاڑ پھونک، تعویذات اور حب کے تمام اعمال شرک ہیں۔ اب یہ ہے کہ تمائم سے کیا مراد ہے، کیونکہ حدیث کے الفاظ ہیں ان الرقا والتمائم والطولۃ شرک، بے شک جھاڑ پھونک، تعویذ اور حب کے اعمال شرک ہیں۔ تو تمائم سے کیا مراد ہے؟ عرب لوگوں کے ہاں آپ کو پتہ ہے علاج کے کوئی اتنے زیادہ طریقے تو تھے نہیں، وہ عام طور پر جھاڑ پھونک سے کام لیتے تھے، اور ان کے یہ جھاڑ پھونک شرکیہ ہوتے تھے۔ آپ کو پتہ خود بھی عرب لوگ 360 بتوں کو پوجا کرتے تھے، تو ان کے جھاڑ پھونک جو تھے وہ ان میں شیطان سے مدد لی گئی ہوتی تھی۔ تو ایسے جھاڑ پھونک جو تھے اللہ کے رسول نے ان کے بارے میں کہہ دیا کہ یہ سب شرک ہیں۔ اسی طرح طاولہ سے کیا مراد ہے؟ طاولہ جو ہے، طاولہ یا طاولہ سے مراد یہ ہے کہ عرب لوگ کچھ ایسے تعویذ انہوں نے رکھے ہوتے تھے جس کے ساتھ ان کا خیال ہوتا تھا کہ کسی کے دل میں ہماری محبت پیدا ہو سکتی ہے یا کسی کے دل میں نفرت پیدا ہو سکتی ہے۔ جیسے آج کل آپ نے عامل بابوں کے اشتہار پڑھے ہوں گے کہ آپ کا محبوب آپ کے قدموں میں ہے، آپ کا محبوب آپ کے قدموں میں۔ تو اس طرح کے عربوں نے بھی کچھ اعمال رکھے ہوئے تھے جن کو وہ سمجھتے تھے کہ یہ اگر ہم نے تعویذ پہن لیا تو ہم ہمارا محبوب ہمارے قدموں میں ہو جائے گا، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ چیزیں جو تھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک عمومی حکم دے دیا کہ یہ سب شرک ہیں، اور پھر آپ نے صحابہ سے کہا کہ اپنے تمام دم اور درود مجھ پر پیش کرو، مجھے بتاؤ تمہارے دم اور درودوں میں کیا ہے۔ اور پھر ان میں سے جو دم اور درود جو تھے وہ درست تھے۔ درست سے کیا مراد ہے؟ جو دم قرآن مجید کی آیات پر مشتمل ہوں یا مسنون دعاؤں پر مشتمل ہوں وہ تو جائز ہیں، لیکن اس کے علاوہ شرکیہ دم اور درود کو آپ نے منع فرما دیا۔ اب کون سے دم اور درود جو ہیں وہ جائز ہیں؟ معوذتین، ان کے ساتھ دم ضرور کیجئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو ہو گیا تھا اور اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر معوذتین نازل فرمائی تھیں، اور ان کے ساتھ آپ کے جادو کا علاج کیا گیا تھا۔ اسی طرح مسنون دعائیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں، آپ حضرت حسن اور حسین کو ان کلمات کے ساتھ دم کیا کرتے تھے، اعوذ بکلمات اللہ التامات، اس طرح کے الفاظ سے آپ کی دعائیں جو ہیں دعاؤں کی کتابوں میں موجود ہیں۔ تو اس طرح کی دعاؤں سے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں دم کرنا جائز ہے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا کہ رات کو سونے سے قبل تینوں کل پڑھ کے اپنے ہاتھوں پہ پھونک مارتے، اور پھونک مارنے کے بعد اسے اپنے چہرے پر مل لیتے، اور اسی طرح اپنے سارے جسم پر پاؤں تک پھیر لیتے۔ تو معوذتین اور مسنون دعاؤں سے دم کرنا جائز ہے۔ اب کون سے تعویذ اور اعمال حرام ہوتے ہیں؟ ایسے تعویذ جن کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا بہت دفعہ تعویذ کو کھولیں تو خانے بنے ہوتے ہیں، اور ان خانوں کے اندر کچھ ہندسے لکھے ہوتے ہیں، کبھی کوئی کراس کیا ہوتا ہے۔ تو یہ جو ہندسے ہیں اور کراس کیے ہوتے ہیں یہ سب شیطانی کام ہوتے ہیں۔ آپ نے ایک بات بھی میں آپ کو بتاتی چلی جاؤں کہ یہ جو ہندسوں کا علم ہے یہ ہندوؤں کا علم ہے۔ آپ تو عام طور پر ہمارے معاشرے میں بھی رواج ہے کہ بسم اللہ کی بجائے 786 لکھ دیتے ہیں، تو یہ علم جو ہے یہ ہندوؤں کا علم ہے، یہ مسلمانوں کا علم نہیں ہے۔ تو جس تعویذ میں خانے بنے ہوئے ہوں یا ایسی زبان میں الفاظ لکھے گئے ہوں جو کہ آپ کو سمجھ نہیں آ رہی، مثلاً سنسکرت میں الفاظ لکھے ہوئے ہیں، ہندی میں لکھے ہوئے ہیں، یا ناقابل فہم الفاظ ہیں، ایسے دم بھی حرام ہوں گے۔ یا بعض اوقات ایسے تعویذ ہوتے ہیں جن تعویذوں کے اندر غیر اللہ سے مدد لی گئی ہوتی ہے۔ مجھے حیرت ہوتی ہے کہ مسلمانوں کے اندر یہ ساری چیزیں مروج ہیں۔ میں نے ایک دن اخبار جہاں میں ایک روحانی معالج ہیں، ان کا کوئی کالم آتا ہے،
اور انہوں نے اپنے دم جو تھے اس کی تصویر دی ہوئی تھی، اور میں نے دیکھا کہ اس میں یا میکائیل اور اسی طرح کے الفاظ لکھے ہوئے تھے۔ اب آپ میکائیل کو پکار لیں یا آپ جبریل کو پکار لیں، یہ سب غیر اللہ ہیں، یہ سب غیر اللہ ہیں۔ اللہ کے سوا کسی اور کو پکارنا شرک ہے۔ اور مجھے حیرت ہوئی کہ یہ الفاظ اتنے واضح طور پر وہ سمجھ آ رہے تھے، اور وہ روحانی معالج ان کے ساتھ لوگوں کے خیر سے علاج کر رہے تھے۔ تو دوبارہ میں آپ کو بتا دوں کہ ایسے دم اور درود جن کے اندر خانے بنے ہوئے ہوں، ڈبے بنے ہوئے ہوں، ان کے اندر کراس ہیں، ان کے اندر ہند سے لکھے ہوئے ہیں، یا جن کے اندر کوئی ایسی زبان میں الفاظ لکھے ہوئے ہیں جو ناقابل فہم ہو، یا غیر اللہ سے جن میں مدد مانگی گئی ہو، یہ تمام شرک ہوتے ہیں۔ ہمیں صرف ایسے دم کی اجازت ہے جو کہ قرآن مجید کی آیات کا ہو یا مسنون دعاؤں کے ساتھ ہو۔ اب جہاں تک تعویذات کا تعلق ہے، میں آپ کو یہ بتاتی چلی جاؤں کہ صحابہ تعویذ لٹکانے کو پسند نہیں کرتے تھے۔ صحابہ اسی چیز کے حکم دیتے تھے کہ انسان معوذتین کے ساتھ یا تینوں کل کے ساتھ دم کر لے اور دم کر کے اپنے اوپر پھونک دے۔ ہاں، اگر کوئی مریض جو ہے وہ چھوٹا بچہ ہے جو خود ان الفاظ کو نہیں پڑھ سکتا، ان کی ادائیگی نہیں کر سکتا، یا بعض اوقات مریض بے ہوش ہوتا ہے جس کو آپ نے دم کرنا ہے، تو ایسی صورتوں میں تعویذ باندھنے کی اجازت ہے۔ لیکن میں آپ کو بتاؤں، جو ہی مریض جو ہے وہ اس قابل ہو جائے کہ وہ خود ان الفاظ کو پڑھ کے اپنے اوپر پھونک لے یا کوئی دوسرا شخص اس کو پھونک لے، یہ طریقہ زیادہ بہتر ہے۔ اس لیے تعویذوں سے بچنے ہی کی کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یہی ہے کہ یہ شرک ہے۔ باقی میں نے بتایا کہ وہ تعویذ جو کہ قرآنی آیات پر اور مسنون دعاؤں پر مشتمل ہوں، تب تک ان کے استعمال کی اجازت ہے جب تک کہ جن کو وہ دیے جا رہے ہیں وہ خود پڑھ کر دم کرنے کے قابل نہیں ہو جاتے۔ دم کرنا مسنون ہے، اور یہی عمل جو ہے انسان کو عام طور پر کرنا چاہیے۔ اب بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کوئی شخص آپ پر تعویذ کر دیتا ہے یا آپ کے گھر سے تعویذ نکل آتے ہیں۔ تو میں ایک واقعہ آپ کو بتانا چاہتی ہوں۔ میں ایک دفعہ، میرے جب بچے بہت چھوٹے تھے، آج سے کوئی میرا خیال 40 سال پہلے کی بات ہے، میں اپنے کمرے میں گئی تو میں نے دیکھا کہ چھت سے ایک دھاگا لٹک رہا تھا، ایک دھاگا سا لٹک کے نیچے آ رہا تھا۔ میں نے کیا کیا کہ وہ دھاگا زمین سے کافی اونچا تھا، میں نے ذرا کسی میز پر چڑھ کر اس دھاگے کو پکڑا اور دھاگے کو کھینچا تو اس کے ساتھ اتنے ڈھیر سارے، کوئی 50-60 تعویذ جو تھے وہ نیچے آ گئے، اور وہ سارے کے سارے نئے تھے بالکل۔ کسی نے میرا خیال ہے کوئی 1-2 دن پہلے ہی وہاں پہ رکھے ہوں گے۔ اب مجھے نہیں پتا کہ وہ چھت پر کیسے پہنچے اور چھت پر انہوں نے کیسے وہ تعویذ چھپائے، لیکن وہ دھاگے کو جب میں نے نیچے کھینچا تو وہ اتنے ڈھیر سارے تعویذ جو تھے وہ میرے ہاتھ میں آ گئے۔ اب ان تعویذوں کو میں نے کیا کیا، یہ اصل میں نے آپ کو بات بتانی ہے۔ میں نے ان تعویذوں کو پکڑا اور کوڑے والے ڈبے میں پھینک دیا، اور میں آپ کو بتاؤں اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ کچھ بھی نہیں، اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ کچھ بھی نہیں۔ واللہ عالم کسی کی کیا نیت تھی اور کیا نیت نہیں تھی۔ میں نے آپ کو بتایا جو ان چیزوں سے ڈرتا ہے تو اس کے ساتھ اس کو تو شاید کوئی نقصان پہنچ جاتا ہے، اور وہ نقصان پہنچانے والا شیطان ہوتا ہے۔ شیطان اس کے ڈر سے فائدہ اٹھاتا ہے، اور جس کا عقیدہ مضبوط ہو اسے یہ تعویذ وغیرہ کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ میں نے اتنا ڈھیر کا ڈھیر جو تھا بالکل نئے تعویذ انہیں پکڑا اور کوڑے والے ڈبے میں پھینک دیا، اور بس۔ حدیث نمبر 1000، صبرہ بن ابی فاقہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، آدم کے بیٹے کو گمراہ کرنے کے لیے شیطان اس کے مختلف راستوں میں گات لگا کر بیٹھ جاتا ہے،
وہ سب سے پہلے اسلام کے راستے پر بیٹھ جاتا ہے اور مسلمان ہونے والے کو کہتا ہے کیا تو اسلام قبول کرتا ہے، اور اپنے آباء و اجداد کے دین کو چھوڑ دیتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے یہی طریقہ شیطان نے اس وقت بھی آزمایا تھا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب فوت ہو رہے تھے۔ ابو طالب کی وفات کا حدیث میں ذکر آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات کے وقت بھی اپنے چچا ابو طالب سے کہا کہ تم لا الہ الا اللہ کی گواہی دے دو، میں تمہاری اللہ کے ہاں سفارش کروں گا۔ اور ابو طالب کے پاس ابو جہل اور ان کے ایک اور رشتہ دار بیٹھے ہوئے تھے، تو وہ ان کو کہنے لگے کہ کیا تو اپنے باپ کے دین سے مرتے وقت پھر جائے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا کو لا الہ الا اللہ کہنے کی دعوت دیتے رہے، اور ابو جہل اور وہ جو دوسرا رشتہ دار تھا وہ ابو طالب کو یہی کہتے رہے کہ کیا تو مرتے وقت اپنے باپ کے دین سے پھر جائے گا؟ اب ہوا کیا کہ آخری کلام جو ابو طالب نے کیا وہ یہ تھا کہ میں اپنے باپ دادا کے دین پر مرتا ہوں۔ تو یہ شیطان آخر وقت تک کوشش کرتا ہے، موت تک انسان کے پیچھے لگا رہتا ہے کہ کیا تو اسلام قبول کرتا ہے اور اپنے آباء و اجداد کے دین کو چھوڑ دیتا ہے، لیکن ابن آدم شیطان کی بات نہیں مانتا اور اسلام قبول کر لیتا ہے۔ پھر شیطان ہجرت کے راستے پر بیٹھ جاتا ہے اور اسے کہتا ہے کیا تو اپنی ہجرت کرنے لگا ہے؟ تو اپنے زمین آسمان جہاں تو پلا بڑھا اسے چھوڑنے لگا ہے۔ مہاجر کی مثال تو اس گھوڑے کی طرح ہے جو رسی میں ہو، لیکن وہ اس کی نافرمانی کرتے ہوئے ہجرت کر جاتا ہے۔ پوری کوشش کرتا ہے شیطان کہ اس کو ہجرت سے روکے، اور اس کے لیے اس کے پاس بہت سے بہانے ہوتے ہیں۔ کیا تو وہ زمین چھوڑ دے گا، وہ آسمان چھوڑ دے گا جہاں تو پیدا ہوا، جہاں تو پلا بڑھا، جہاں تیری بچپن کی یادیں محفوظ ہیں، جہاں تیرے دوست رہتے ہیں، جہاں تیرا مال ہے، جہاں تیرا گھر ہے، جہاں تیرا کاروبار ہے، تو اس ساری چیزوں کو چھوڑ کے چلا جائے گا؟ لیکن مسلمان جو ہوتا ہے وہ شیطان کی بات نہیں مانتا اور ہجرت کر جاتا ہے۔ پھر جہاد کا موقع آتا ہے تو شیطان جہاد کے راستے پر بیٹھ جاتا ہے اور کہتا ہے کیا تو جہاد کرنے کے لیے جا رہا ہے؟ دیکھ لے یہ بڑی محنت اور مشقت والا کام ہے، اس میں تیرا مال و دولت کھپ جائے گا، اور جب تو لڑے گا تو تجھے جان سے مار دیا جائے گا، کوئی دوسرا شخص تیری بیوی سے نکاح کر لے گا اور تیرا مال تیرے وارثوں میں تقسیم کر دیا جائے گا۔ لیکن وہ اس کی رائے کو ٹھکرا دیتا ہے اور جہاد کرتا ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے شیطان کے ساتھ ایسا کیا تو اللہ تعالیٰ پر حق ہے کہ وہ اسے جنت میں داخل کرے۔ شیطان کا طریقہ واردات آپ نے دیکھا، اسلام قبول کرنے لگتا ہے تو وہاں اسے رکاوٹیں ڈالتا ہے، ہجرت کرنے لگتا ہے تو تب اسے رکاوٹیں ڈالتا ہے، جہاد کرنے لگتا ہے تو اسے کہتا ہے تیری جان چلی جائے گی، تیری بیوی بیوہ ہو جائے گی، تیرے بچے یتیم ہو جائیں گے، تیرا مال ورثہ میں تقسیم کر دیا جائے گا، تو اپنی زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھے گا۔ تو کیا بے وقوفی کا کام کرنے والا ہے؟ آپ کو پتہ حضرت ابراہیم جب حضرت اسماعیل کو ذبح کرنے کے لیے جا رہے ہیں تو شیطان نے اس وقت ان کو روکا تھا، اور پھر حضرت ابراہیم نے اس کو پتھر مارے تھے، 7 پتھر مارے تھے۔ اگلے دن پھر روکا، پھر حضرت ابراہیم نے اس کو پتھر مارے، تیسرے دن پھر روکا، پھر حضرت ابراہیم نے اس کو پتھر مارے۔ یہ جو رمی جمار کی جو عبادت ہے جو ہم حج میں کرتے ہیں، یہ اسی واقعے کی یادگار ہے۔ ہم شیطان کو پتھر مار رہے ہوتے ہیں کہ ہم تیری جو ہے خواہشات کو قبول نہیں کریں گے، ہم اللہ تعالیٰ کے حکم پر لبیک کہیں گے۔ تو شیطان کا یہ طریقہ واردات ہوتا ہے۔ شیطان ہر نیکی کرنے سے پہلے ہمیں روکتا ہے اور اس راستے کی مشقتیں ہمارے سامنے بڑی کر کے ہمیں دکھاتا ہے تاکہ مسلمان جو ہے وہ اس نیکی کو نہ کر سکے، اور یہ کام وہ موت تک کرتا رہتا ہے۔ یہ کام وہ موت تک کرتا رہتا ہے۔ جیسے میں نے آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کی مثال دی ہے، تو جو شخص تو شیطان کی ان ترغیبات کو
ریجیکٹ کر دیتا ہے اور اللہ کے حکم کی فرما برداری کرتا ہے تو پھر دیکھیے اللہ تعالیٰ اسے کیا انعام دیتے ہیں۔ جس نے شیطان کے ساتھ ایسے کیا تو اللہ تعالیٰ پر حق ہے کہ اللہ اسے جنت میں داخل کرے۔ جو شہید ہوا تو اللہ پہ حق ہے کہ اسے جنت میں داخل کرے، اور اگر وہ غرق ہو گیا تو اللہ پر حق ہے کہ اسے داخل ہو جائے، کہ اسے جنت میں داخل کرے۔ اگر وہ غرق ہو گیا تو اللہ پر لازم ہے کہ اسے جنت میں داخل کرے۔ اور اگر وہ حج کرنے جا رہا تھا یا جہاد میں تھا اور اس کی سواری نے اس کو اس طرح گرا دیا کہ اس کی گردن ٹوٹ گئی اور وہ فوت ہو گیا تو اللہ تعالیٰ پر لازم ہے کہ اللہ اسے جنت میں داخل کرے۔ تو جب انسان شیطان کی ان ترکیبات کو ریجیکٹ کر دیتا ہے اور اللہ کی فرما برداری کرتا ہے تو پھر اللہ کو اپنے بندے پر پیار آتا ہے، اللہ کو اپنے بندے پر پیار آتا ہے، اور اللہ پھر اعلان کر دیتے ہیں کہ جو شخص شیطان کی ان ترغیبات کو چھوڑ دیتا ہے اور میرے رستے پر ہی گامزن رہتا ہے، میں اسے جنت میں ضرور داخل کروں گا۔ خواہ وہ جہاد کا معاملہ ہو یا وہ ہجرت کا معاملہ ہو یا وہ حج کا معاملہ ہو، وہ اس کے راستے میں فوت ہو جائے، اس کی سواری اسے گرا دے تو اللہ پہ لازم ہے کہ اللہ اسے جنت میں داخل کرے۔ حدیث نمبر 1001۔ عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ صحابہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نحوست کا ذکر کیا۔ آپ نے فرمایا اگر کسی چیز میں نحوست ہوتی تو وہ گھر، بیوی اور گھوڑے یعنی سواری میں ہوتی۔ اب تبخم پرستی انسان کے ساتھ ہمیشہ ہی رہی ہے۔ یہ تبخم پرستی جو تھی عربوں میں بھی تھی، اور آج کل کی جدید دور میں بھی یہ تبخم پرستی برقرار ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ انگریز جو ہیں یہ 13 نمبر کے ہندسے کو بہت منحوس سمجھتے ہیں۔ عام طور پہ جو ان کی بلڈنگز ہوتی ہیں ان میں 13 کا نمبر نہیں ہوتا، 12 کے بعد 14 آ جاتا ہے۔ تو توہم پرستی جو ہے آپ سمجھیے کہ یہ شیطان انسان کو اس راستے سے بہکاتا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی بھی چیز میں نحوست نہیں ہوتی، اگر ہوتی تو گھر میں ہوتی، بیوی میں ہوتی اور گھوڑے میں ہوتی، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ کسی چیز میں نحوست نہیں ہوتی، کسی چیز میں نحوست نہیں ہوتی۔ منحوس انسان کے اعمال ہوتے ہیں۔ ایک ہی چیز جو کسی کے لیے منحوس ہوتی ہے دوسرے کے لیے برکت والی ہوتی ہے۔ ایک ہی چیز جو ایک آدمی کے لیے منحوس ہے دوسرے کے لیے برکت والی ہوتی ہے۔ آپ یہ دیکھیے رزلٹ نکلتا ہے، جو تو فرسٹ آیا ہے اس کے لیے تو رزلٹ والا دن بڑا بابرکت ہے، بھئی اس کو بڑی پوزیشن مل گئی اور اس کو انعامات مل گئے، اور جو فیل ہو گیا اس کے لیے وہ دن منحوس ہے۔ تو اصل بات یہ ہے کہ انسان کی جو ہوتی ہیں اعمال منحوس ہوتے ہیں۔ کوئی دن، کوئی گھڑی، کوئی چیز، کوئی جگہ، کچھ منحوس نہیں۔ ہاں برکت والی کچھ چیزیں ضرور ہوتی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ برکت دے دے، اور اللہ تعالیٰ نے بہت سی چیزوں میں برکت رکھی ہے۔ اللہ کی اپنی ذات بابرکت ہے، اور جس چیز کا تعلق اللہ کی ذات کے ساتھ جڑ جائے وہ چیز بابرکت ہو جاتی ہے۔ مثلاً اللہ کا کلام برکت والا ہے۔ کون سا؟ قرآن مجید۔ اللہ کا کلام برکت والا ہے، اللہ کا رسول برکت والا ہے، اللہ کا گھر بیت اللہ برکت والا ہے، جمعے کا دن برکت والا ہے، اسی طرح نماز برکت والی ہے، جہاد برکت والا ہے، جس کے ساتھ آپ کو اللہ تعالیٰ جنت میں داخل فرما دیتے ہیں۔ بہت سے جو کھانے برکت والے ہیں، مثلاً آب زمزم برکت والا ہے۔ سرید کے بارے میں ہم نے پیچھے پڑھا تھا کہ سرید میں برکت ہوتی ہے۔ تو برکت تو بہت سی چیزوں میں ہوتی ہے، لیکن نحوست کسی چیز میں نہیں ہوتی، نہ کسی چیز میں، نہ کسی جگہ میں، نہ کسی وقت میں، نہ کسی دن میں۔ ہاں ایک بات ضرور ہے، نحوست انسان کے اعمال میں ہوتی ہے۔ گناہ کریں وہ منحوس ہوتا ہے، نیکی کریں وہ برکت والی ہوتی ہے۔
تو لہٰذا ایک ہی بات یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے نیکی کی توفیق دے اور مجھے گناہ سے بچا لے، وہ بابرکت ہے اور وہ منحوس ہے۔ حدیث نمبر 1003 حضرت ابو ذر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نظر بد آدمی کو اللہ کے حکم سے دیوانہ کر دیتی ہے، یہاں تک کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ وہ اونچی جگہ پر چڑھتا ہے اور وہاں سے گر پڑتا ہے۔ سب سے پہلی بات یہ کہ نظر بد برحق ہے۔ اب اگلا سوال یہ ہے کہ نظر بد ہوتی کیا ہے؟ بعض لوگوں کی نظریں جو ہوتی ہیں وہ حسد کی وجہ سے اتنی زہریلی ہو جاتی ہیں کہ جب وہ شخص کسی چیز کو دیکھتا ہے تو اس کی نظر میں اس کا وہ جو حسد ہوتا ہے وہ اس کی نظر کے اندر ہوتا ہے، اور اللہ کے حکم سے اگلے شخص کو جس کو وہ دیکھ رہا ہوتا ہے وہ نظریں نقصان پہنچا دیتی ہیں۔ میں نے آپ کو پیچھے بھی بتایا تھا کہ ایک مومن جو ہوتا ہے اس کے دل میں حسد نہیں ہوتا، حسد کی وجہ سے انسان کی مغفرت نہیں ہوتی، اور میں نے آپ کو بڑا کلیئرلی بتایا تھا کہ جہاں ایمان ہوتا ہے وہاں حسد نہیں ہوتا، اور جہاں حسد ہوتا ہے وہاں ایمان نہیں ہوتا۔ لیکن بعض لوگ کرتے کیا ہیں، وہ اتنے حاسد ہوتے ہیں کہ ان کی جو حسد کی وجہ سے ان کی نگاہیں اتنی زہریلی ہو جاتی ہیں کہ وہ جب کسی بھی چیز کو دیکھتا ہے تو اسے اللہ کے حکم سے نقصان پہنچ جاتا ہے۔ اب یہ ہے کہ نظر بد، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ برحق ہے، اور ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ نظر بد انسان کو قبر میں اور اونٹ کو ہانڈی میں پہنچا دیتی ہے۔ دوبارہ سن لیجئے، نظر بد انسان کو قبر میں اور اونٹ کو ہانڈی میں پہنچا دیتی ہے، تو لہٰذا نظر بد کا اثر ہوتا ہے۔ اب اس حدیث میں آپ دیکھ رہی ہیں کہ نظر بد آدمی کو اللہ کے حکم سے دیوانہ کر دیتی ہے، یہاں تک کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ وہ اونچی جگہ پر چڑھتا ہے اور وہاں سے نظر بد کی وجہ سے گر پڑتا ہے۔ حدیث میں سہیل بن حنیف کا واقعہ جو ہے وہ موجود ہے۔ یہ سہل بن حنیف جو تھے، ان کی جلد بڑی خوبصورت تھی، تو انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے اپنی قمیص اتاری، تو عامر بن ربی ایک اور صحابی تھے، انہوں نے تعریف کی کہ ایسی جلد تو کبھی کسی کمواری لڑکی کی بھی نہیں ہوتی۔ لیکن ہوا کیا، اس کے بعد سہل بن حنیف جو تھے یہ زمین پہ گر گئے اور ہلنے جلنے کے قابل نہ رہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ معاملہ پیش کیا گیا، تو آپ نے سہل بن حنیف کے رشتہ داروں سے پوچھا کہ آپ کو کسی پر شک ہے؟ انہوں نے عامر بن ربی کا نام لیا۔ عامر بن ربی کو آپ نے بلوا لیا اور آپ نے کہا کہ تم اپنے بھائی کو کیوں نقصان پہنچاتے ہو؟ اور پھر آپ نے عامر بن ربی کو حکم دیا کہ تم ایسا کرو کہ ایک برتن لے کے اس کے اندر غسل کرو، اور اپنے جو خاص طور پہ جو اندرونی اعضاء ہیں ان کو اچھی طرح دھو کے وہ پانی جو ہے وہ ایک برتن میں گرے۔ اب وہ پانی جو تھا، جب انہوں نے اس سے غسل کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کے مطابق انہوں نے اپنے اعضاء بھی دھوئے، اور وہ پانی پھر سہل بن حنیف پر بہا دیا گیا، تو یہ ایک دم سے ٹھیک ہو گئے۔ تو میں آپ کو بتانا یہ چاہتی ہوں کہ نظر بد جو ہوتی ہے اس کا اثر ہوتا ہے، اور حدیث میں بھی اس کے واقعات ہیں۔ تو اب اگلا سوال یہ ہے کہ نظر بد سے بچنے کے لیے کیا تدابیر ہونی چاہیے؟ تو ایک بات میں آپ کو ان تدابیر سے پہلے اور بھی بتا دوں کہ بعض اوقات انسان کو جو ہے کسی خیر خواہ کی بھی نظر لگ جاتی، مثلا ماں کی نظر بچوں کو لگ جاتی۔ کئی دفعہ بچے بڑے پیارے لگ رہے ہوتے ہیں تو ماں کی نظر بھی بچے کو لگ جاتی ہے۔ اس لیے سب سے پہلا
اس کا لیے جو علاج ہے وہ یہ کرنا چاہیے کہ جب آپ کو کوئی چیز اچھی لگے فوراً اسے برکت کی دعا دیں۔ کیسے دیں؟ بارک اللہ فیک، اللہ تجھے برکت دے، یا کہیں ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ۔ آپ کو پتہ سورہ کہف میں اللہ تعالیٰ نے یہ طریقہ بتایا تھا، وہ جو دو باغ والے تھے ان میں سے ایک نے دوسرے کو کہا تھا کہ جب تو اپنے باغ میں داخل ہوتا ہے تو یہ کیوں نہیں کہتا ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ؟ تو جب آپ ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ کہہ دیتے ہیں تو اس چیز میں اللہ تعالیٰ برکت ڈال دیتے ہیں، پھر وہ نظر بد کا شکار نہیں ہوتی۔ اسی طرح آپ کو کوئی چیز اچھی لگ رہی ہے تو تبارک اللہ احسن الخالقین، تو اس طرح کے الفاظ استعمال کریں۔ آپ کو اپنا بچہ بڑا پیارا لگ رہا ہے، فوراً ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ یا بارک اللہ لک۔ آپ دیکھیں دلہا دلہن جو ہوتے ہیں جب ان کی شادی ہوتی ہے کتنے پیارے لگ رہے ہوتے ہیں، دلہا بھی بڑا خوبصورت لگ رہا ہوتا ہے، دلہن بھی۔ ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ ان کے لیے اس وقت برکت کی دعا کی جائے، کسی کو ان کی نظر بد نہ لگ جائے۔ تو سب سے پہلی تو بات میں نے آپ سے یہ کہی ہے کہ جب کبھی کوئی اچھی چیز دیکھیں تو ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ پڑھیں۔ اس کے علاوہ نظر بد سے بچنے کے لیے 3-4 چیزوں کی پابندی بہت ضروری ہے۔ سب سے پہلے عقیدہ توحید کی پابندی، یہ یقین رکھیں کہ جو کچھ ہوگا وہ اللہ ہی کے حکم سے ہوگا اور اللہ کے حکم کے علاوہ کوئی پتا بھی نہیں ہل سکتا۔ اپنا عقیدہ توحید مضبوط رکھیے۔ نمبر 2، فرائض کی پابندی ضرور کیجیے۔ فرائض سے پابندی سے کیا مراد ہے؟ نمازوں کی پابندی، زکوٰۃ کی پابندی، روزہ، حج، یہ فرائض ہوتے ہیں۔ فرائض کی پابندی ضرور کیجیے۔ نمازوں میں خاص طور پر فجر کی نماز کی ضرور پابندی کیجیے، فجر کی نماز کی ضرور پابندی کیجیے۔ اس کے علاوہ میں آپ کو بتاؤں، کوشش کریں کہ باوضو رہیں، کوشش کریں کہ باوضو رہیں اور اپنے آپ کو ناپاک نہ رہنے دیجیے۔ اگر مینسز آئے ہوئے ہیں جلد سے جلد غسل کر لیں، اگر جنابت ہے تو بھی کوشش کریں کہ جتنی جلدی ہو سکے اتنی جلدی وضو کر لیں۔ کیا کریں؟ کیونکہ جب انسان ناپاک ہوتا ہے تو شیطانی چیزیں زیادہ اثر انداز ہوتی ہیں۔ اس کے علاوہ مسنون جو دم کریں، ان میں مسنون دم میں سب سے پہلے کون سے ہیں؟ معوذتین، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، ان کو پڑھیے۔ اس کے علاوہ جو مسنون دم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہیں ان مسنون دموں کے ساتھ مدد لیجیے تو انشاءاللہ تعالی آپ جو ہیں نظر بد سے بچ جائیں گے۔ ایک اور وظیفہ جو میں آپ کو اس سلسلے میں بتانا چاہتی ہوں، پہلے بھی میں نے ایک آدھ دفعہ آپ کو بتایا ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ تو یہ جو اس کو جو شخص صبح 100 دفعہ پڑھ لیتا ہے اسے کوئی چیز نقصان نہیں پہنچاتی، اور اس کے علاوہ اسے 10 غلاموں کو آزاد کرنے کا ثواب بھی ملتا ہے۔ تو ایسی چیزوں کو اپنا معمول بنائیں، انشاءاللہ تعالی یہ چیزیں آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکیں۔ اچھا جی، حدیث نمبر 1005، عبداللہ بن عمر بن عاص کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، بنی آدم کے دل رحمان کی 2 انگلیوں کے درمیان ہیں اور ایک دل کی طرح ہے، اور ایک دل کی طرح ہے، وہ جیسے چاہتا ہے ان کو پلٹ دیتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہوتا کہ وہ ایک بندے سے معاملہ کر رہا ہے کہ وہ اپنی کروڑوں مخلوقات کے ساتھ معاملہ کر رہا ہے، تو وہ جیسے چاہتا ہے ان کو پلٹ دیتا ہے۔ تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا فرمائی، اے دلوں کو پھیرنے والے، ہمارے دلوں کو اپنی اطاعت پر پھیر دے۔ اصل بات ہے ایمان کا مرکز دل ہے، ہمارے عقیدے کا مرکز دل ہے، اور دل ہی سے خیر و شر پھوٹتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح فرمایا تھا کہ انسان کے جسم میں ایک بوٹی ہوتی ہے، اگر وہ درست ہو جائے تو سارا جسم ہی درست ہو جاتا ہے، اور اگر وہ بگڑ جائے
تو سارا جسم ہی بگڑ جاتا ہے۔ سنو، وہ دل ہے، تو اپنے دل کو درست کر لے، اپنے ایمان کو درست کر لے۔ عقیدہ توحید کی جگہ دل ہی ہے، ایمان کا مرکز دل ہی ہوتا ہے، تو دل ہی سے خیر و شر پھوٹتے ہیں۔ تو ہمارے دل اللہ کی 2 انگلیوں کے درمیان ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں دعا سکھائی کہ اے دلوں کو پھیرنے والے، تو ہمارے دلوں کو اپنی اطاعت پر پھیر دے، اپنی اطاعت پر ثابت قدم رکھ دے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی کوشش بھی کریں۔ اب یہ جو چیز ہے کہ رحمان کی 2 انگلیاں کیسی ہیں، اس سے کیا مراد ہے، یہ اللہ ہی بہتر جانتے ہیں۔ اصل بات ہے کہ رحمان کے بارے میں یا اللہ کی ذات کے بارے میں کوئی بھی بات ہو تو ہم اس کی تفصیل میں نہیں جائیں گے، کیونکہ یہ عقیدے کا مسئلہ ہے، اور اللہ نے ہمیں قرآن مجید میں بتایا ہے لیس کمثلہ شیء، اللہ جیسی کوئی چیز نہیں ہوتی۔ تو جہاں کہیں اللہ کی ذات کے بارے میں، مثلا اللہ کے چہرے کے بارے میں آ جائے، اللہ تعالیٰ کی انگلیوں کے بارے میں آ جائے، اللہ کی پنڈلی کے بارے میں آ جائے، اللہ کے ہاتھ کے بارے میں آ جائے، ہم اس کی ڈیٹیل میں نہیں جائیں گے۔ جو اللہ نے کہا ہم نے اسے مان لیا، ہم نے اسے مان لیا، ہم اس کی تفصیل میں نہیں جائیں گے اور نہ ہی ہم اس کا انکار کریں گے۔ یہ چیز متشابہات میں سے ہے، کیونکہ اللہ ہمارے جیسا نہیں ہے۔ باقی اللہ تعالیٰ نے ہمیں سمجھانے کے لیے ایک بات کہہ دی، اللہ نے جیسی کہی ہم نے مانی۔ حدیث نمبر 1009 جابر بن عبداللہ سے روایت ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نجد کی طرف ایک غزوے میں شریک تھا۔ جب آپ واپس پلٹے تو میں بھی آپ کے ساتھ تھا۔ چلتے چلتے ایسی وادی میں کیلولے کا وقت ہو گیا جس میں خاردار درخت بہت زیادہ تھے، یعنی ایک غزوے میں حضرت جابر بن عبداللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک ہیں اور نجد کی طرف جا رہے ہیں۔ یہ نجد جو ہے مدینے سے مشرق کی طرف ایک بڑا وسیع علاقہ تھا۔ اب چلتے چلتے دوپہر کا وقت آ گیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیلولے کا ارادہ کیا، پڑاؤ ڈال دیا۔ اب جہاں پہ پڑاؤ ڈالا وہاں پہ کانٹے دار درخت بہت زیادہ تھے اور سایہ کم تھا۔ لوگ درختوں کا سایہ حاصل کرنے کے لیے بکھر گئے۔ آپ ببول کے درخت کے نیچے آ گئے اور اس کے ساتھ اپنی تلوار لٹکا دی۔ صحابہ کا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ جہاں کہیں اس طرح کا معاملہ ہوتا تو سایہ دار درخت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے چھوڑ دیتے اور آپ کو کہتے کہ یا رسول اللہ آپ اس کے نیچے آرام فرمائیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ببول کے درخت کے نیچے آ گئے اور آرام کے لیے لیٹ گئے۔ آپ نے اپنی تلوار بھی اس درخت کے ساتھ لٹکا دی۔ تو صحابہ چونکہ سفر کر کے تھکے ہوئے تھے، نیند کی وادی میں پہنچ گئے۔ اچانک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں آواز دی۔ اب ظاہر ہے صحابہ اٹھ کھڑے ہوئے، اپنی نیند سے بیدار ہوئے اور اللہ کے رسول کے پاس پہنچے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب ہم پہنچے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ میں سویا ہوا تھا تو اس بدو نے میری تلوار میان سے نکالی اور جب میں بیدار ہوا تو میری تلوار اس کے ہاتھ میں سونتی ہوئی تھی۔ اب ہوا کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی تلوار آپ کو پتہ ہے درخت سے لٹکا دی اور سو گئے۔ ایک بدو آیا، اس نے موقع غنیمت جانا، اس نے تلوار کو میان سے نکالا اور اسے ننگی تلوار لے کے اللہ کے رسول کے سر پر کھڑا ہو گیا اور کیا کہنے لگا کون ہے جو آپ کو مجھ سے بچائے؟ ذرا تصور کیجئے، اللہ کے رسول سوئے ہوئے ہیں، ایک شخص ننگی تلوار لے کر، آپ ہی کی تلوار لے کر آپ کے سامنے کھڑا ہے اور کہہ رہا ہے کہ اب آپ کو مجھ سے کون بچائے گا؟ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایمان بہت مضبوط تھا، اللہ پہ توکل ہوتا تھا۔ اللہ کے رسول نے بڑی مضبوطی سے جواب دیا، اللہ، مجھے اللہ بچائے گا۔ اب اس لفظ کے ساتھ اس بدو پہ اتنی دہشت طاری ہوئی، تلوار ہاتھ سے گر گئی۔ جب تلوار ہاتھ سے گر گئی، اللہ کے رسول نے تلوار پکڑ لی اور اسے کہا، بتا تجھے میرے ہاتھ سے کون بچائے؟
اور ساتھ ہی آپ نے صحابہ کو آواز دی۔ جب میں بیدار ہوا تو میری تلوار اس کے ہاتھ میں سونتی ہوئی تھی۔ اس نے مجھے کہا، کون ہے جو آپ کو مجھ سے بچائے گا؟ میں نے کہا، اللہ۔ یہ دیکھو اب یہ بیٹھا ہوا ہے۔ پھر آپ نے اس سے کوئی انتقام نہیں لیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تلوار جو اس کے ہاتھ سے گری تھی پکڑ لی اور اس سے پوچھا، بتاؤ اب تمہیں میرے ہاتھ سے کون بچائے؟ اور ساتھ ہی آپ نے صحابہ کو آواز دے دی۔ صحابہ نے دیکھا وہ بدو وہاں بیٹھا ہوا تھا اور آپ نے پھر اس سے انتقام کوئی نہیں لیا۔ اصل بات ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے ایسا دل دیا ہوا تھا کہ آپ اپنی ذات کے لیے کبھی انتقام نہ لیتے تھے۔ یہ کہنا بڑا آسان ہے لیکن ذرا سوچئے ہم یہ کام کر سکتے ہیں؟ اللہ کے رسول پر 17 دفعہ قاتلانہ حملہ ہوا، آپ کو قتل کرنے کی کوشش کی گئی، کبھی مکے میں، کبھی مدینے میں، کبھی یہود نے آپ کے قتل کی سازش کی۔ ایک یہود کی ایک عورت تھی زینب بنت حارث اس کا نام ہے، اس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ یا رسول اللہ میں آپ کی دعوت کرنا چاہتی ہوں اور آپ کو کون سا گوشت پسند ہے؟ آپ نے کہا دستی کا۔ اس نے کیا کیا کہ بکری بھونی اور دستی کے گوشت کا جو حصہ تھا اس میں باقی ساری بکری میں بھی زہر ملایا اور دستی کے گوشت میں زیادہ ہی زہر ملا اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیج دی۔ اب اللہ کے رسول نے جب پہلا لقمہ اٹھایا تو زہر کا ذائقہ آپ کو محسوس ہوا، آپ نے اسے تھوک دیا اور زینب بنت حارث کو بلا لیا اور اسے کہا کہ تم نے اس میں زہر ڈالا تھا؟ وہ عورت کہنے لگی ہاں، عرب لوگ جھوٹ نہیں بولا کرتے، کہنے لگی ہاں، اور ساتھ ہی اس نے وجہ بتائی کہ ہم نے سوچا تھا کہ اگر تو آپ سچے نبی ہوں گے تو زہر آپ پہ اثر نہیں کرے گا اور اگر آپ جھوٹے نبی ہوں گے تو ہماری جان آپ سے چھوٹ جائے گی۔ دیکھیں نا کتنی کلیئر بات ہے، اگر آپ جھوٹے نبی ہوں گے تو آپ اس زہر سے ختم ہو جائیں گے اور ہماری جان آپ سے چھوٹ جائے گی، اور اگر آپ سچے نبی ہوں گے تو زہر آپ پہ اثر نہیں کرے گا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کو بھی معاف کر دیا۔ ہاں، کچھ دن گزرے، آپ کے ساتھ ایک اور صحابی بیٹھے کھانا کھا رہے تھے، آپ نے تو لقمہ جو تھا نیچے اگل دیا تھا اور باہر پھینک دیا تھا، انہوں نے لقمہ کھا لیا تھا، پہلا لقمہ جو تھا، اور وہ اس زہر کے اثر سے اس وقت تو نہیں فوت ہوئے، کوئی 2-3 دنوں کے بعد فوت ہو گئے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زینب بنت حارث کو بلایا اور اس جو تھے صحابی کے قتل کے الزام میں اس سے قصاص لیا، یعنی اسے موت کی سزا دی، اپنی ذات کے لیے آپ نے معاف کر دیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذات کے لیے کبھی انتقام نہ لیتے تھے۔ آپ پر 17 دفعہ قاتلانہ حملے ہوئے۔ یہ بات کہنے کو تو بڑی چھوٹی ہے، ذرا اندازہ کیجئے، ہمیں کوئی ایک جملہ کہہ کے جائے کہاں، ہمیں ذرا کوئی بری بات کوئی کہہ دے تو ہمارے دل سے رنج نہیں جاتا، فلاں نے میرے سے، فلاں تو میرے سے ملا نہیں، فلاں نے تو مجھے اگنور کر دیا اور فلاں نے تو میری پرواہ ہی نہیں کی۔ یہ باتیں ہم بلا نہیں سکتے، کجا یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 17 دفعہ قاتلانہ حملہ ہوا ہے اور آپ نے ہر دفعہ معاف فرما دیا، آپ نے ہر دفعہ معاف فرما دیا۔ اپنی ذات کے لیے انتقام نہیں لیتے تھے، لیکن جہاں کہیں اللہ کے قانون کی بات آتی اس وقت اللہ کے قانون کو حکمران کی حیثیت سے نافذ ضرور کرتے تھے۔ جیسے میں نے بتایا یہی زینب بنت حارث کے واقعہ میں اپنی ذات کے لیے تو آپ نے اس عورت کو کچھ بھی نہیں کہا، لیکن 2 یا 3 دنوں کے بعد وہ دوسرے صحابی اس زہر کے اثر سے ان کی موت واقع ہو گئی، تو اس کے قصاص میں آپ نے زینب بنت حارث کو پھر قتل کرا دیا، اپنی ذات کے لیے آپ نے انتقام نہیں لیا۔ تو ہم اسی نبی کے امتی ہیں، بتائیے کون اپنا دل اتنا وسیع کرے گا کہ کسی کو معاف کر دے؟ کون اپنا دل وسیع کرے گا؟ دیکھیں نا، قتل سے بڑی کیا چیز ہو سکتی ہے، اور اللہ کے رسول قتل کے لیے انتقام نہیں لیتے۔ اس آدمی بدو سے بھی انتقام نہیں لیا، کچھ نہیں کہا، اور ہوتا کیا تھا پھر آپ کے اسی اخلاق کو دیکھ کے لوگ اسلام قبول کر لیتے، اسلام قبول کر لیتے۔
اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید مولاي صل وسلم